السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 7واں رکوع، آیت نمبر 183 سے 184۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ جی، روزہ کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا ہے، صرف دنوں کے تعین میں اختلاف رہا ہے، اور یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اور اہم رکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نفس سرکش کی اصلاح ہو، اور شریعت کے جو احکام باری معلوم ہوتے ہیں ان کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ روزہ میں صرف کھانے پینے کی اشیاء کو ترک کرنے کی مشق نہیں کرائی گئی، بلکہ لڑائی جھگڑے اور بری باتوں سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ برائی کے لیے ڈال ہے، لہذا جس کا روزہ ہو وہ نہ بے حیائی کی بات کرے اور نہ شور شرابہ کرے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جہالت کی کوئی بات نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ میں غلط گوئی یا غلط کاری نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہی باتیں انسان میں تقوی پیدا کرتی ہیں۔ ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہوں مگر رکھے نہیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بلائی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزے ہی رکھ لو تو اگر تم سمجھو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ جی، یعنی 29 یا 30 دن کے قمری مہینہ کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ شریعت نے قمری مہینے کے تعین کو دوسرے رفع عامہ کے ستاروں کے علم یا آلات رویت کے حساب سے معلق نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیاد رویت ہلال پر رکھی ہے، یعنی چاند کو دیکھ کر ہی روزے رکھنا شروع کرو اور چاند کو دیکھ کر ہی روزے رکھنا ختم کرو۔ اب رویت ہلال مختلف ممالک میں مختلف اوقات اور مختلف تاریخوں پر ہونا عین ممکن ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ماہ رمضان کے دوران مختلف ممالک کا سفر کرنے والوں میں سے کسی کے روزوں کی تعداد 28 رہ جائے اور کسی کے 31 ہو جائے۔ ایسی صورت میں جس شخص کے روزے 28 بن رہے ہوں وہ بعد میں ایک روزہ کی قضا دے گا، اور جس کے 31 بن رہے ہوں وہ ایک روزہ چھوڑ دے گا یا اسے نفلی تصور کر کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ بیمار کے علاوہ یہی رعایت حیض یا نفاس والی عورت کے لیے بھی ہے، اور دودھ پلانے والی عورت بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جو مزمن قسم کی ہو اور اس سے افاقہ کی امید کم ہو تو ایسی صورت میں کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بوڑھا ضعیف ہو چکا ہے جس میں روزہ رکھنے کی سخت ہی نہ رہ گئی ہو تو وہ بھی کفارہ دے سکتا ہے، اور یہ کفارہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، خواہ کسی کو روزہ ہی رکھوا دیا جائے اور افطار کرائے یا اس کے برابر نقد قیمت ادا کر دے، اور نقد کی تشخیص اسی معیار کے مطابق ہوگی جیسا وہ خود کھاتا ہے۔ اسی طرح ضعیف آدمی پورے مہینے کا اکٹھا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بوڑھے کا اپنے متعلق یہ اندازہ لگانا کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں، اس کی بھی اپنی ثوابدید پر منحصر ہے، اور اس سلسلے میں جو کام بھی کیا جائے وہ اللہ سے ڈر کر کرنا چاہیے۔ جس طرح سفر میں تکلیف بڑھ جانے سے
روزہ کھول دینا ہی سنت ہے۔ اسی طرح اگر کسی بیمار نے اپنے متعلق یہ اندازہ لگایا کہ وہ روزہ نبھا سکے گا مگر تکلیف بڑھ گئی تو اسے فوراً روزہ کھول دینا چاہیے، بعد میں اس کی قضا دے گا۔ لیکن بلکہ اگر بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر مریض مرض کی شدت پر بھی روزہ افطار نہ کرے اور مر جائے تو وہ خودکشی کی موت مرے گا اور روزے کا ثواب حاصل کرنے کی بجائے الٹا اپنی جان ضائع کرنے کا مجرم بن جائے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے، ہم میں سے کسی کے سر پر پتھر لگا جس نے سر کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اتفاق سے اس شخص کو احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ میرے لیے تیمم کی رخصت کو درست سمجھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے کہ پانی موجود ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے غسل کیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا۔ جب وہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہ کسی عالم سے پوچھ لیا۔ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہے۔ اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر تیمم کر لیتا اور باقی جسم کو دھو ڈالتا۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی، اور اس بات کا اندازہ روزہ دار کی جسمانی قوت اور سفر کی مشقت کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ تاہم اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ہی بہتر ہے، بلکہ اگر روزہ رکھ لیا ہو اور پھر تکلیف کی شدت محسوس ہو تو روزہ کھول دینا چاہیے اور بعد میں اس کی قضا دے دینا چاہیے۔ چنانچہ غزوہ مکہ میں جو ماہ رمضان میں درپیش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور نڈھال ہو رہے تھے مگر روزہ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ پیا اور روزہ کھول دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ بھی روزہ کھول دیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی روزہ کھول دیا۔ نیز جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر یعنی غزوہ فتح مکہ میں تھے۔ آپ نے ایک جگہ ہجوم دیکھا اور معلوم ہوا کہ ایک شخص کیس آمری پر لوگ سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روزہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں دو مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یطیقونہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ لا علاج مرض میں مبتلا ہوں یا مرض سے شفا کا امکان نظر نہ آ رہا ہو یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ بعد میں قوت بحال ہونے کا امکان نہ ہو، تو ایسے لوگ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے سکتے ہیں، اور یہ صورت اب بھی بحال ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو فدیہ دے دیں، جبکہ بعض لوگ اس طرح کے ضبط نفس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن بعد میں یہ رعایت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سے ختم کر دی گئی، اور حدیث سے اسی دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کا جی چاہتا روزہ نہ رکھتا اور فدیہ دے دیتا، تاکہ اس کے بعد آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ نازل ہوئی اور اس نے اسے منسوخ کر دیا۔